اعلان کریں گے یا نوح ارفع علی المنبر، یا یوسف ارفع علی المنبر، یا یعقوب ارفع علی المنبر. اللہ نبیوں کے نام لیتے جائیں گے، بڑی بڑی پلیٹیں رکھی ہوئی ہوگی اور ایک شاندار منبر ہوں گے. پورا مجمع بولو سارے نبی اپنے اپنے منبر پر. اب سننا، ایک اور منبر لایا جائے گا جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا سب منبروں کو ایک پلے میں رکھا جائے تو وہ پلہ اتنا بھاری نہیں ہوگا جتنا آنے والے منبر کا پلہ بھاری ہوگا. تو سارے نبی کہیں گے اللہ یہ کس کا منبر ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے آخری نبی کی انٹری ہو رہی ہے، ان کا منبر ہے. تو ہم آپ سچ بتاؤ نبی کی انٹری کیسی ہوگی دوستو؟ کیا شاندار انٹری، کیا آن شان بان کے ساتھ ہمارے نبی کی انٹری ہوگی. اور اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ ارفع یا احمد علی المنبر، اے میرے آخری نبی سب سے اونچا منبر تمہارا ہے، آؤ منبر پر بیٹھ جاؤ. سنو سنو سنو، ہمارے نبی منبر کے پاس آئے. بولو منبر کے پاس بیٹھیں گے نہیں؟ ساتھ میں بولو بیٹھیں گے نہیں. اللہ فرمائیں گے بیٹھ جاؤ نا. ہمارے نبی پوچھیں گے اللہ بیٹھ جاؤ گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ بیٹھ جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا میری قسم میرے محمد میرے احمد منبر پر بیٹھ جاؤ، سارے منبروں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لیتے ہوئے جنت میں پہنچا دوں گا. بولو سارے منبروں کو جنت میں پہنچا دوں گا. اللہ کہیں گے میرے نبی بیٹھ جاؤ تو یہ عمل شروع ہو جائے، یہ سارے منبر کو اٹھایا جائے اور جنت میں پہنچایا جائے. اے میرے کیسے میں بتاؤں میرے دوستوں، کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ایک کلمہ والا روتا ہے. ہمارے نبی معلوم ہے وہ ممبر کے پاس آئیں گے، یہ ممبر کا جو ہاتھ ہوگا نا دستہ وہاں پر ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے اللہ میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ میں نہیں بیٹھوں گا. اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں؟ اللہ کو سب معلوم. اللہ فرمائیں گے میرے محمد میرے احمد کیوں ممبر پر نہیں بیٹھتے؟ ہمارے نبی فرمائیں گے اللہ ہم سب کے ممبر کو جنت میں لے جائیں گے، تو یہ جو میری امت کھڑی ہے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ یہ میری امت کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا میری امت کا کیا ہوگا؟ معلوم اللہ نے اس وقت کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے میرا نبی تجھے تیری امت سے پیار ہے نا؟ سارے نبی رو رہے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے میرے مصطفیٰ تجھے تیری امت سے پیار ہے نا؟ دیکھ لے تیری امت کھڑی ہے، جس کی طرف تو اشارہ کرے گا میں جنت میں داخل کروں گا اور اس وقت تک داخل کرتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، کیا کہا میرے مصطفیٰ؟ تم راضی. کیا فرمایا؟ پڑھو نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یا اللہ نے یہ نہیں کہا فَأَرْضَىٰ کہ میں جنت میں داخل کرتا جاؤں گا تمہارے امتی کو میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ نے فرمایا نہیں، جب تک میرے مصطفیٰ تم راضی نہیں ہوگا میں آپ کے. معلوم ہے وہ جو صحابہ جب یہ حدیث سن رہے تھے نا تو کہنے لگے اللہ کی رسول آپ ہماری طرف اشارہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیونکہ آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، آپ اشارہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہمارے نبی نے وہی بات بتائی جو میری سنت کو تھاما ہوگا، جو نبی کے طریقے کو تھاما ہوگا، اشارہ کرتا جاؤں گا بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچتا ہے. اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. نمبر ایک بولو القرآن اور نمبر دو سنت نبی کو، تمہارے نبی کا طریقہ. اب پورا مجمع ایمان سے بولے بات ختم کرنا، ہم کو نبی سے محبت ہاں یا نہیں؟ کس کس کو محبت ہے؟ میرے ہاتھ اوپر کرے نا. میں پہلی مرتبہ چندن کی یاری میں آیا ہوں، اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ محبت ہے میرے کو نہیں سمجھ میں آتا. پورا مجمع بولے گا ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اب پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن سے، مصطفیٰ کا دامن. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کا بچپن کا وہ زمانہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی کا بچپن کا وہ زمانہ جس میں بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ کھلونے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی یتیم، ماں کا نام ہے آمینہ، وہ بیوہ ہے، گھر میں چھپر بھی نہیں ہے، رات کا سناٹا چھایا ہے، ماں آئی ہے اور ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں. بچپن کا زمانہ ہے، کھلونا کھیلنے کا زمانہ ہے.
आमीना आचर क्या कहती है मालूम, अपने बेटे मोहम्मद के सर पर हाथ रख कर कहती है, बेटा कहाँ से खिलौना लाती, मैं बेवा हूँ ना, तू यतीम है ना। और कहा मैं गई थी बाजार गई थी, बेटा मैं गई थी बाजार, मैं बाजार गई थी, वहाँ मिट्टी का खिलौना भी था, लकड़े का खिलौना भी था, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और मेरा जी नहीं चाहा कि मैं किसी से कर्ज लेकर ये खिलौना लाऊं, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई हूँ। लेकिन बेटा जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे ना, मैं तुम्हें खिलौना ला के दूंगी। ये बीबी आमीना रो रही है, माँ है ना, माँ की ममता है, रो रही है और हमारे नबी के सर मुबारक पर हाथ फेर रही है और कह रही है, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद तुम तो यतीम हो और मैं, अरे बोलो तुम यतीम हो और मैं बेवा हूँ, और सच बताओ हमारे नबी यतीम, अरे बोलो ना हमारे नबी यतीम। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदक यतीमन फआवा व वजदक ضالًا फगदा व वजदक आइलन फअगना। अच्छा बीबी आमीना रोए जा रही है, बेटा मैं खिलौना लाऊंगी, अभी नहीं थोड़े पैसे और जमा हो जाएंगे ना खिलौना लाऊंगी। वो बीबी आमीना की रात का सन्नाटा था, मैं मेरे बेटे को समझा रही थी। बीबी आमीना के लिए अचानक मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि चांद, बोलो आसमान की तरफ कौन है, चांद, वो चांद कभी आगे जा रहा है। अरे बोलो कहाँ जा रहा है, आपने चांद देखा होगा लेकिन आगे जाता वो नहीं देखा होगा। बीबी आमीना कहती मैंने देखा कि चांद आगे चला गया। अच्छा फिर मैंने देखा कि वो चांद दाईं तरफ चला गया। अरे फिर बीबी आमीना कहती मैंने देखा वो चांद बाईं तरफ चला गया। बीबी आमीना कहती कोई आसमान का निजाम बदल गया, क्या हो गया। बीबी आमीना कहती मेरे अल्लाह की कसम मैंने गर्दन झुकाई कि चांद को क्या हुआ। बीबी आमीना कहती गर्दन झुकाई तो पता चला मेरे मुस्तफा मेरे मोहम्मद उंगली मुबारक से यूं करते तो चांद उधर चला जाता है, उंगली मुबारक से यूं करते तो बोले चांद किधर चला जाता है, यूं करते तो चांद उधर चला जाता। और बीबी आमीना कहती मेरे अल्लाह की आवाज आई, इसको खिलौने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वो मुस्तफा है जो जमीन पर रहेंगे आसमान पर हुकूमत करेंगे। मेरे दोस्तों हाथ जोड़कर कहता हूँ प्यारे नबी से मोहब्बत करो वरना ईमान अधूरा है। और अल्लाह ने साफ कह दिया था अर्श पे जो तेरा होगा वो मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा। कौन कौन मोहब्बत करने वाले तेरा हाथ ऊपर करे। अच्छा पूरा मजमा बोले ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज से बोलेंगे तो मैं बात पर आ जाऊंगा। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन मेरा साथ देगा, साथ देंगे सब लोग इंशाअल्लाह। जो मैं बोलूँ आप बोलेंगे, फिर हम वसूली पर आएंगे, बोलेंगे आप लोग बोलेंगे, शुरू करेंगे। चलो शुरू करो, बोलो ना हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो ना अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा उधर उधर। सुभान अल्लाह। हमको बॉलीवुड वाला अच्छा लगता है, बॉलीवुड वाला अच्छा लगता है, क्रिकेटर अच्छा लगता है, सही बोलो अच्छा लगता है कि नहीं लगता। और मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने तो बहुत शॉर्ट में कहा, लेकिन ये जितनों ने टोपी पहनी है ना इन्होंने हमको पहना है, ये पहनी नहीं है। अभी इनकी टोपी उतारो, इनके बाल की स्टाइल देखो। मैं अभी आया नहीं यहाँ पे, मैं बराबर नजर कर रहा था, कुछ लोग मुलाकात के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे ना, मैंने बराबर देखा ये एरिया में बाल ही नहीं। क्यों, ये इलाका यतीम है, ये एरिया में भी बाल नहीं है, ये इलाका गरीब है। अच्छा पीछे भी बिल्कुल टकला टकला, ऐसा लगता ज़कात का मुस्तहिक है। और ऊपर ऐसे यूं खड़े खड़े बाल और यूं भरे बाजार में जाके यूं करता है। क्या तरीका मेरे प्यारे, ये हमारे नबी का तरीका है। मौलाना ने नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, बहुत पते की बात बताता हूँ। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा था मेरे उम्मती आएंगे जिनके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे। हमारे नबी ने फरमाया था अल्लाह की कसम 24 घंटे उन सरों पर अल्लाह की लानत उतर रही होगी। हम छोटे छोटे बच्चों के ऐसे बाल बनाते हैं, ये क्या हमारे नबी का तरीका। हमारे नबी जो रातों को हमारे वास्ते रोए, न दिन का चैन देखा न रात का सुकून देखा, हमको नबी पसंद नहीं आया। अब फिर एक मरतबा पक्का इरादा करो हम नबी के तरीके पर आएंगे इंशाअल्लाह। बोलो आएंगे ना इंशाअल्लाह, आएंगे ना। मोहब्बत करते हो ना, हाँ बोलो ना। कौन कौन करता जरा हाथ ऊपर करे, जब क्या करते, हाँ बोलो ना करते, सब करते मोहब्बत। नहीं समझे,
نہیں آپ ناراض نہیں ہونے کا، ایک دم انصاف والی بات کرنے کا. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو بتاؤ داڑھی رکھنا ثابت ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا پاگل، جب نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی اور ہم نبی کے غلام ہیں تو ہمارے چہرے پر بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی تھی، تابعین کے چہرے پہ داڑھی تھی، تبع تابعین کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ان کے چہرے پہ داڑھی. جوانوں کے چہرے پہ داڑھی، جوان کیا بولا، بڈھے بڈھے بھی لوگ ہینڈسم، بڈھی بولتی ہوگی تو بہت خوبصورت دکھ رہا ہے. کیوں یہ ہمارے نبی کے چہرے کا مزاق کیوں اڑائے؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، داڑھی رکھے نا آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے، ہاں یا نہیں؟ دیکھو کیسے گھبرا دے. لیکن بات صحیح، داڑھی رکھیں گے تو آدمی کیسا دکھے گا؟ میری عمر 54 میری داڑھی سفید برابر. یہاں مجمع میں کوئی 54 کا ہوئے، 54 کا بالکل کلین ہوئے، وہ اور میں کھڑے رہے، بتاؤ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جوان، میں بوڑھا، کیونکہ میرے پاس کیا ہے؟ داڑھی ہے. اس کے پاس داڑھی ہے. اور کمال کیا ہے معلوم ہے؟ اگر یہ مجمع میں نکل جاؤں نا اور کوئی میرے کو دھکا مارے نا تو دھکا مار کے میرے کو کیا بولے گا؟ او چچا ذرا سائڈ پہ ہٹو. اور اس کو کوئی دھکا مارے گا تو کہے گا بھائی سائڈ پہ ہٹو. تو ہم وقت میری بیوی چاچی نے، اس کی بیوی بھابھی. تو سوال ہوتا ہے کہ ہم جب داڑھی میں بوڑھے رکھتے ہیں تو داڑھی کیوں رکھنے کا؟ کیوں داڑھی رکھنے کا؟ آپ کو ایک اللہ کے ولی کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ سب نے نام سنا ہوگا، اجمیر والے بابا. ہاں بولو، نام سنا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. ان کے سامنے کوئی شخص آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہم تو نماز بھی پڑھے، ہم تو روزہ بھی رکھے، ہم تو زکوٰۃ بھی دے، لیکن ہم داڑھی نہیں رکھے کیونکہ لوگوں میں چلنا اٹھنا بیٹھنا پھرنا ہوتا ہے، بڑی بڑی جگہوں میں جانا ہوتا ہے. ہم داڑھی نہیں رکھے کیونکہ داڑھی میں آدمی بوڑھا دکھتا ہے. اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے کیسا پیارا جواب دیا. ارے ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں، ہم نے اپنے گھالوں کو مصطفیٰ کے گھالوں پر قربان کر دیا. اور ایک بات میں کہوں گا بہت بھاری لگے گی لیکن میری بات نہیں ہے. اجمیر والے بابا نے فرمایا کل قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی. ہاں یا نا؟ جی انشاءاللہ. ارے بولو نا ہاں یا نا؟ ارے ملاقات ہوگی نا؟ ہمارے نبی سے ملاقات ہوگی. ہمارے نبی تشریف لائیں گے. بولو سبحان اللہ. ہاتھ میں لواء الحمد، اللہ کی تعریف میں چکرا ہوگا، سر پر جنت کا تاج ہوگا، بدن پہ جنت کا لباس ہوگا. ہماری نبی سے ملاقات ہوگی. اگر اس وقت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے، اگر اس وقت ہمارے نبی نے صرف اتنا پوچھا کہ میرا امتی دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند تھا، آج قیامت کے میدان میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند. اس کا جواب ہوئے تو میں داڑھی پہ بولنا بند کر دوں گا. ہے جواب کسی کے پاس اس کا؟ اس لیے میرے پیارو آج سے دل و جان سے طے کرو نا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے. میرے بلند آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے. یاد ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. صحیح میں ہم سے بڑا باولی باولا معلوم ہے. پکچر دیکھنے جاتے ہیں باقاعدہ. میرے کو بولا ایک آدمی نے کہ مولانا آپ چلیں گے پکچر دیکھنے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کروڑوں کی کمائی ہوئی. میں نے کہا تیرے باپ کو کتنا ملا؟ لیکن مجھے کہتا ہے مولانا ایک بار تو دیکھنے جیسا ہے. میں نے کہا تو سنا، اگر اچھا لگا تو میں دیکھنے آؤں گا. مجھے کہتا ہے مولانا جو ہیروئن ہے ہیرو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا 40 دشمن سامنے، سب کے ہاتھ میں بندوق، یہ بیچارہ نہیں ہٹتا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا مر گیا ہوگا. مری جاوے نا، 40 بندوق سامنے ہوئے تو تھوڑی جیے گا. میں نے کہا مر گیا ہوگا. مولانا یہی تو کمال ہے، یہاں سے گولی آوے تو ادھر ہو جاوے، وہاں سے گولی آوے تو ادھر ہو جاوے، کبھی اوپر ہو جاوے کبھی نیچے ہو جاوے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ دشمن کی بندوق اس کے ہاتھ میں آ گئی، دھاڑ 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 سب کو مار دیا. میں نے کہا بولنے والا تو پاؤلی میں، سننے والا تیرے سے بڑا بے وقوف ہو گیا. یہ سب اس کو دیکھ کر آتے. اور جیسے مولانا نے کہا تھا جینس پہنو، جینس پہننا چاہیے.
ارے بولو جینس پہنتے نا ہمارے بھائی چندن کیاری میں جینس پہنتے نا, اور جینس پہننا جائز. ارے بولو نا جینس پہننا جائز, مگر کٹی ہوئی جینس یہاں اور میں نے ایک کو پوچھا ایسی جینس کا کو پہنا پھٹی ہوئی بھکاری ہے, کہنے لگا مولانا آج صبح 7,000 کی خرید کے لایا ہوں. میں نے کہا پھٹی ہوئی, تو کہتا ہوں اصل میں کیا ہے, ایک ہیرو نے پہنا تھا. بولو کس نے پہنا تھا؟ وہ پکچر میں کوئی ہیرو نے پہنا تھا اور اس کو دیکھ کر سب جوانوں نے پہننا. بولو ایک ہیرو نے پہنا تھا, اس کو دیکھ کر سب جوانوں نے پہننا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا وہ پہنا تھا. نہیں سمجھ میں آوے, بعد میں مولانا کو پوچھ لینا کہ اچھا ہوا وہ پہنا تھا, ورنہ کیا حال ہوتا. میرے پیاروں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. آج میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں, 2 چیزیں ہمارے نبی نے فرمایا چھوڑ کر جاتا ہوں. بولو نمبر 1 القرآن, اور نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا میرا طریقہ. اب علماء کرام اس پر بات کرنے لگے, علماء کرام اس پر بات کرنے لگے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا, ہمارے نبی کا طریقہ کیا, ہمارے نبی کا طریقہ کیا, ہمارے نبی کا طریقہ کیا. آخر میں اسی نتیجے پر آئے ہیں, ہمارے نبی کا طریقہ ہے قرآن کی تلاوت اور 5 وقت کی نماز. بولو قرآن کی تلاوت اور 5 وقت کی. قرآن تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم تو مدرسے کے احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جامعہ ام ایمن. واقعتاً قرآن بہت پیارا کلام ہے. آپ سب کو ایک حدیث سناؤں گا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا, بلکہ ہماری بچیوں کا دل بھی بہت خوش ہو جائے گا. معلوم ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے, یعنی ہمارے نبی پردہ فرما گئے, اس کے 3 یا 4 دن کے بعد ایک صحابی آئے اور حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے. پورا مجمع بولے گا حضرت عائشہ ہماری ماں. بھائی تھوڑی آواز اونچی کرو, بولو حضرت عائشہ ہماری ماں. ساتھ میں بولو نا حضرت عائشہ ہماری ماں. صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے میری ماں کئی پکانا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں یہ بتاؤ نا, میرے نبی تو چلے گئے, نہ کھانا اچھا لگتا نہ پینا اچھا لگتا, میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, میرے نبی کا کردار کیسا تھا, میرے نبی کو اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا. ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا میں کہاں تک بتاؤں کہ میرے نبی کی پوری ہسٹری مبارک کیسی تھی. ایک جملہ کہتی ہوں, وہ جملہ آپ لوگ بھی سن لو قیامت تک کے لیے. ہماری ماں نے فرمایا خلقہ القرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو, سنو قرآن کی تلاوت کرو. جو قرآن کو دیکھے گا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا, جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا. جس کو بھی مصطفیٰ کو دیکھنا ہے, کیا دیکھنے کا ہے؟ قرآن. کون کون تیار ہے بھائی پہلی بات کے لیے؟ بولو قرآن. سب بولو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی اور قرآن کوئی کتنا بھی گھٹانے کی کوشش کرے گا, اللہ ان کی شان کو بڑھاتا ہی بڑھاتا چلا جائے گا. میرے دوست اسی نے کہنے والے نے کہا, آج میں خاص کر کے جامعہ ام ایمن کی جو عالمات اور معلمات ہیں ان کو سنانا چاہتا ہوں کہ کتنا پیارا کام کر رہی ہے. میرے پیاروں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا. بولو اللہ نے قرآن پاک کو 30 پاروں میں بند کیا. اللہ نے مصطفیٰ کو حجرہ عائشہ میں موجود کر دیا. اللہ نے قرآن کو اعلیٰ بنایا, مصطفیٰ کو اعلیٰ بنایا. اللہ نے قرآن کو بالا بنایا, مصطفیٰ کو بالا بنایا. اللہ نے قرآن کو نرالا بنایا, مصطفیٰ کو نرالا بنایا. اللہ نے قرآن کو حسین بنایا, مصطفیٰ کو بھی حسین بنایا. اللہ نے قرآن پاک کو کتابوں کا سردار بنایا, مصطفیٰ کو نبیوں کا سردار بنایا. اگر اللہ نے قرآن کو ذکر بنایا, مصطفیٰ کو ذاکر بنایا, قرآن کو واعظ بنایا, مصطفیٰ کو واعظ بنایا, قرآن کو وصیت بنایا, مصطفیٰ کو واسی بنایا, قرآن کو ہادی بنایا, مصطفیٰ کو قرآن کو ہدایت بنایا, مصطفیٰ کو ہادی بنایا. میرے پیاروں, یہ جتنی عالمات اور معلمات ہیں, جس نے قرآن کو پڑھا وہ قاری اور قاریہ بن گیا, اور جس نے مصطفیٰ کو پڑھا وہ صحابی بن گیا. اللہ قرآن پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے. تو میں نے آپ سے کتنا گھنٹہ مانگا تھا قرآن کے لیے؟ ارے بولو کتنا گھنٹہ؟ اب ایک بات کہو, ناراض مت ہو رہے, یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کو وہ ویمل کھانے کی عادت ہوتی ہے. ہاں, یعنی بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا, دارو, پاؤڈر, کف سیرپ. غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟
صحیح ہو نہیں بولو نا، غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں. آج اللہ کی قسم میرے پیاروں، اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوگی نا، بتاؤ ہماری مغفرت ہوگی؟ کوئی بھی نشہ کرتا ہوگا، سنو یہ بڑی رات کون سی گئی؟ شب برات. اور اب بڑی بڑی راتیں آئیں گی رمضان کی، 20 راتیں بڑی بڑی آئیں گی، اس میں شب قدر بہت بڑی رات آئے گی. میرے پیاروں چندن کی یاری والوں، پوری رات سجدے میں اپنے ماتھے کو رگڑ دو. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو نشے کی جس کو عادت ہوگی اس کی اس رات کو بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیاروں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو، کیونکہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہتے ہیں کہ وہ قاری احمد علی آیا بول کر چلا گیا کہ بیڑی نہیں پینے کا، سگریٹ نہیں پینے کا، تمباکو نہیں کھانے کا، گٹکا نہیں کھانے کا، ویمل نہیں کھانے کا، اور پاؤڈر نہیں لینے کا، اور کف سیرپ نہیں پینے کا، بول کر چلا گیا. علاج تو بتایا نہیں. میں آج آپ کو علاج بتاؤں گا، اور ایسا پرفیکٹ علاج بتاؤں گا کہ اللہ کی قسم وہ کرنا شروع کرو، اللہ سارے گناہوں کو چھوڑا دے گا. بولو سبحان اللہ. بلکہ ہم کو تو موبائل کا بھی نشہ ہے. صحیح. یہ میں چندن کیاری والوں کو پوچھو، اگر آپ کی عادت ہے موبائل کو یاد رکھنے کی، کہاں رکھنے کی؟ رائٹ پاکٹ میں. اسی دن بھول میں آپ نے کہاں رکھ دیا؟ لیفٹ میں. پھر 15 منٹ کے بعد آپ کو موبائل یاد آیا، آپ نے یوں ہاتھ ڈالا، یوں ہاتھ ڈالا، موبائل ملا نہیں. ایسی دھڑکن ہوتی ہے، اور پھر جب ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. سچ بتانا وہ جو تھوڑی دیر کی دھڑکن ہے، کبھی اپنی ماں کے لیے ہوئی وہ دھڑکن، کبھی اپنے ابا کے لیے ہوئی وہ دھڑکن. بہت سارے بیٹھے ہوں گے جن کی ماں ان سے ناراض ہوئی، ان کے ابا ان سے ناراض ہوئے. میرے چندن کی علی والوں، میری تو ماں بھی اللہ کی رحمت سے چلی گئی، ابا بھی اللہ کی رحمت سے چلے گئے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ماں کو ناراض مت کرنا. کون تیار ہے ہاتھ اوپر کر کے بولے ماں کو ناراض مت کرنا. میں ایک واقعہ سنا، بھائی ٹائم ہے نا، میں سنا ایک واقعہ سنا تو آپ کو بہت پتے کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں. مولانا آگے تو میرے کو فوراً خبر کر دینا. آگے مولانا آگے نہیں آئے بس آگے ویسے خبر کر دینا. میں آپ کو ایک بہت پتے کا واقعہ سناؤں. ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں جن کا نام تھا حی ہوا. صاحب کے بولو کیا نام تھا؟ میری آواز سے بولیں گے تو اچھا لگے گا. عربی نام ہے، بولو کیا نام ہے؟ حی ہوا. بولو حی. بہت بہت زبردست. آئیے مولانا تشریف لائیے. تو ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، پورا مجمع بولے گا. ان کا نام کیا تھا؟ آئیو. ہوگا کیا معلوم ہے؟ وہ جب حدیث پڑھانے بیٹھتے تھے سارے طلبہ سامنے بیٹھتے تھے، بولو سارے شاگرد. اچھا وہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 8 سال والا، 10 سال والا، 12 سال والا، 15 سال والا. وہ تو 80 سال والا بوڑھا بھی ہے، 60 سال والا بھی ہے، اور پورا آگے مرد ہے پیچھے عورتیں ہیں، اور یہ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے. بولو ان کا نام کیا تھا؟ حیوا. اب ان کی ماں کی عمر ہو گئی 100 سال. کتنی عمر ہو گئی تھی؟ جب بھی حدیث پڑھانے بیٹھے نا، ایسا ٹیبل ہو اس پر حدیث کی کتاب ہو، ان کی ماں کی عمر ہو گئی 100 سال. وہ ماں وہاں سے آتی تھی، بولو وہ ماں وہاں سے آتی تھی، اور ہاتھ میں لکڑا لے کر آتی تھی، ڈنڈا لے کر آتی تھی. اور اگر کیا کہتی تھی معلوم ہے کیا؟ حدیث پڑھانے بیٹھ گئے، سب کو بٹھا دیا پڑھانے کے لیے. الکل ہومو والی چاچا، اپنے گھر میں مرغیاں رکھی ہے، مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ بغیر دانا ڈالے یہاں پہ آ گئے. اگر حیوان کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، نہاتا پھر آتا. لیکن کیا کرتا، میری ماں بوڑھی تھی، میری ماں کو یاد نہیں رہتا. کہتے روز یہ ماں آگے ان کو بولے چلو مرغی کو دانا ڈالو، کہ بیچارے حدیث کی کتاب بند کرے. سب بچوں کو بولے بھائی بیٹھے رہو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں، میں مرغیوں کو دانا ڈال کے آتا ہوں. پھر وہ 10 منٹ کے بعد آوے اور پھر کیا کرے حدیث کا سبق. ایک دن معلوم نہیں ماں غصے، عمر کتنی 100 سال، غصے میں ماں آئی، اور آج معلوم نہیں بہت غصہ تھا. سیدھے آنے کے بعد کہا حیوا کیا سب کو حدیث پڑھا رہے ہو، مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ یہ کہہ کر جو ہاتھ میں ڈنڈا تھا نا اسی نے سر پہ مارا. حضرت حیوا کے سر پہ لگا، خون بہنا شروع ہو گیا. یہ اپنے یہ امام کو پکڑتے ہوئے گھر پہ گئے. جب واپس آئے تو مرہم پٹی کر کے آئے، حدیث کی کتاب کھولے، رونے لگے نا. تو ایک شخص نے ان کو کہا آپ کائے کو روزانہ ٹینشن لیتے ہو؟ روزانہ آپ کی ماں آتی ہے اور روزانہ آ کر کہتی ہے کہ مرغی کو دانا ڈالو، مرغی کو دانا ڈالو. ان میں عقل نہیں ہے، ماں کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے. انہوں نے کہا میں کروں تو کیا کروں؟ کہا جب تم گھر سے نکلو تو تالا مار کے نکلو. کیا کرو؟ تالا مار کے. ماں اندر رہے گی، تالا ہوگا، ماں تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹ 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 کرے گی، اس کے بعد بیٹھ جائے گی. کہ روزانہ آنے کا، آج تو تم کو کتنا زور سے ڈنڈا مارا. معلوم ہے حضرت حیوا نے کیا فرمایا؟ ہاں میں تالا ماروں گا، میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا. تو کسی نے کہا کیا خواب پہ تالا لگ جائے گا؟ کہا
روزانہ خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیری ماں کو تُو نے ناراض تو نہیں کیا؟ تیری ماں راضی ہو کر گئی نا؟ اور پھر رو کر کہنے لگے آج تو میرے نبی میرے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے کہ ماں نے تجھے مارا تو تجھے زخم بھی لگا نا، کہا ماں تالا رکھ دوں گا تو مصطفیٰ کا خواب میں آنا بند ہو جائے گا۔ اور میرے پیاروں ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ماں کے ساتھ؟ ماں کے اندر ہمت نہیں ہم کو کچھ پوچھنے کی، معلوم ہے ماں بیچاری ڈرتی ہے ہم سے، باقاعدہ کہتی ہے جب ہم گھر میں جاتے ہیں نا تو ماں کہتی ہے کیا ہوا؟ میرا بیٹا بہت غصے میں۔ ارے ماں غصے ہوتی بیٹا کانپتا ہوتا ہے، یہاں بیٹا غصہ ہوتا ہے ماں کانپتی ہے۔ جب ہم نے سارا انقلاب کر دیا تو اللہ نے ہماری زندگی کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اس لیے میرے پیاروں ماں باپ کا احترام بولو کرو گی انشاءاللہ۔ اور پھر میں آ رہا ہوں اس بات پر، یہ گٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو نشہ ایم ڈی اور موبائل کا نشہ، موبائل میں زینا، موبائل میں چوری، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھنا، موبائل میں لڑکیوں کو نچانا، موبائل میں اسنیپ چیٹنگ کرنا، موبائل میں غلط انسٹاگرام لانا، یہ سب سے بچنا ہے۔ آج کون کون تیار ہے بچنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو سبحان اللہ۔ کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے بچیں گے؟ ایسا تو ہوگا نہیں میں کالی بدلی بیان کر کے گئے اور سب بچ گئے، اللہ کرے ایسا ہو جاوے۔ لیکن اکثر ہوتا ہم ڈائریکٹ اللہ کو پوچھے اللہ میرے کو کیا کرنا کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا، یعنی آٹومیٹک میرے کو گناہ سے نفرت ہو جاوے۔ کوئی گٹکا لا کے دے تو میں پھینک دوں، کوئی دارو لا کے دے تو میں ہٹا دوں، میرے کو آٹومیٹک گناہ سے نفرت ہو جاوے۔ اللہ کیا کرنے کا؟ اللہ فرماتے میں تیرا کریٹر ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، ایک کام کرنا۔ بولو کون کون تیارے کریں گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ 5 وقت کا نمازی بن جا، 5 وقت کا نمازی بن جا۔ پورا مجمع بولے گا اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی کتنے وقت کا؟ اللہ فرماتے تو نماز پڑھتا جائے گا میں تیرے گناہ چھڑاتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سب لوگ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے، ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات پوچھو، پیسہ چاہیے؟ پیسہ آئے نہ بولو نہیں چاہیے تو میں بیٹھا ہوں، روزے پر بھی بیٹھیں گے۔ چاہیے پیسہ چاہیے، حلال زیادہ چاہیے؟ ایک کام کرو، یہ رونا روتے نا دکان نہیں چلی، مکان نہیں چلا، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، میرا کاروبار میں کسی نے جادو کر دیا، میرے کاروبار میں کوئی جنات آ گیا، کچھ نہیں میرے پیارو، ایک کام کرو قسم اللہ کی، اللہ روزی دے گا۔ کون سا کام کرو؟ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے تو تیرے گھر والے سب نمازی بن جاؤ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو۔ میں میری بیوی میرے بچے سب کو نمازی بناؤں گے۔ اللہ کا جملہ تو دیکھو، اللہ کا اسٹیٹمنٹ، اللہ فرماتے لا نسألک رزقا، نمازی بن جا، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ 2 چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور نمبر 2 نماز۔ اب میں آپ کو آسان سروے کروں، قرآن کتنی دیر پڑھنے بولا میں نے آپ کو؟ آدھا۔ اور نماز کتنی پڑھنے کی ٹوٹل اپنے کو؟ 5، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، عشاء کے ساتھ وتر کو بھی رکھو، پھر ٹائم کا کیلکولیشن کرو، آپ کو معلوم ہوگا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ سب نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھو، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.5، تو 1.5 گھنٹہ نماز، آدھا گھنٹہ قرآن۔ ہمارے نبی فرما گئے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک نماز۔ ہمارے نبی فرماتے 22 گھنٹے تیرے، 2 گھنٹے مجھے دے دے، دنیا بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو چلو کون کون تیار ہے 2 چیز کے لیے؟ بولو بولو ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ۔ میں نے بولو نا انشاءاللہ، کل کی صبح بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کے جتنے علماء کرام جن کے نام جانوں نہ جانوں سب کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اور 2 باتوں کا ارادہ پکا، نمبر 1 کتنی دیر، اور نمبر 2 کتنی دیر؟ 1.5 گھنٹہ۔ ٹوٹل کتنا ہوا؟ 2 گھنٹے۔ یہاں بیٹھے نا چندن کیاری میں، کل چندن کی کیاری میں جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔